اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اقوام کی تعمیر و ترقی میں قومی زبان کا کردار، اور پاکستان کی قومی زبان آپ سبھی جانتے ہیں کہ اردو ہے، اور اردو کا نفاذ ہمارے تعلیمی اداروں اور دفتری زبان کے طور پر کیوں کر ابھی تک نہیں ہو سکا، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد سلیم ہاشمی صاحب نے۔ آپ استاد ہیں، نائب صدر ہیں قومی زبان تحریک کے، سائنس کی کئی کتابوں کے انہوں نے اردو تراجم کیے ہیں۔ مزید ان کا تعارف انہی کی زبانی جانتے ہیں، اور ہاشمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شعر جس کا مصرع آپ نے پڑھا کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، ہمیں اس شعر سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 125 سال پرانا شعر ہے، اور اس کے بعد زبان میں بھی، بیان میں بھی، طرز اظہار میں بھی بہت ترقی ہوئی، اور اب اردو زبان جو ہے وہ دنیا کے ہر خیال کو، ہر سوچ کو، سائنس کے ہر مضمون کو بیان کرنے کے قابل ہے۔ بلکہ یہ آج نہیں، آج سے 100 سال پہلے بھی یہ زبان پوری طرح توانا اور تندرست تھی۔ لیکن اس کا شرف قبولیت ہماری دفتری زبان کے طور پر کیوں نہ ہو سکا ابھی تک، اور تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں رائج ہوئی؟ انگریزی کا مضمون لازمی مضمون کے طور پر پڑھانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال میں میم روزینہ آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ معلمہ ہیں انگریزی ادب کی، انگریزی زبان کی، اور انگریزی مضمون پڑھاتی ہیں آپ یونیورسٹی میں۔ تو انگریزی کو بحیثیت لازمی مضمون پڑھانا اسکولوں میں اور کالجز میں کیوں کر ضروری ہے، جس کی وجہ سے بہت ایک لارج سکیل پہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے ہمارا؟ اچھا، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ انگریزی لازمی مضمون برٹش والوں نے نہیں یہاں پر کیا ہوا۔ اچھا۔ وہ تو ٹیفل والے خود کہتے ہیں کہ بچے کی بنیادی تعلیم 4تھی جماعت تک اس کی مادری زبان میں دی جائے، ٹھیک ہے، اس کو کسی دوسری زبان میں نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے ہی 4تھی زبان تک بچے کو تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے، اور سب سے پہلا جو قاعدہ اس کے ہاتھ میں ہم تھماتے ہیں وہ اے فور ایپل والا ہوتا ہے، ایسے ہی۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم بچے کو اس زبان میں تعلیم دیتے ہیں، اور بچے کی نگاہیں جس رسم الخط سے آشنا ہوتی ہیں وہ بھی آج کل تو غالباً انگریزی ہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ بالکل بھی میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ برٹش سے ہمارا سلیبس آیا ہے، جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ غلام ہے۔ غلام یہ ہماری اشرافیہ نے ہمیں بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک بار مجھے سن نہیں یاد، شہباز شریف گئے، ان کی دور حکومت کا تھا پچھلی دفعہ، برٹش میں، برٹش کونسل کے پاس، کہ ہمیں ہمارا سلیبس ڈیزائن کر کے دیں۔ انہوں نے جو سلیبس ڈیزائن کر کے دیا وہ یہی تھا کہ 4تھی جماعت تک بچے کو کوئی بھی دوسری زبان نہ لگائی جائے، کسی دوسری زبان کا مضمون بھی نہ لگایا جائے، ایز اے آپشنل بھی نہیں۔ تو جب وہ یہاں پر یہ سارا کریکلم لے کر آئے تو یہاں کا جو دیگر لوگوں نے دیکھ کر کہا، جو تعلیم سے وابستہ تھے، انہوں نے کہا تم بیوقوف ہو، ہم نے تو انگریزی میں ہی پڑھانا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جائے اور آ کر فر انگریزی بولے۔ تو وہ ان سے اتنے وہ انسپائرڈ ہیں کہ ذہنی غلامی کے بعد اب لسانی غلامی میں مبتلا ہیں۔ تو میں تو اس کے لسانی غلامی کہوں گی کہ اپنی زبان چھوڑ کر یہ دوسری زبان بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں والدین بھی اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر انگریزی میں کوئی لفظ بول رہا ہے تو وہ اس کی قابلیت کا بڑا ایک معیار ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، زبان اپنے ساتھ ثقافت رکھتی ہے، ثقافت کے اندر زبان ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے، تو جب زبان تبدیل ہوتی ہے تو کیا ثقافت نہیں بدلتی؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ خاص ہے کہ ہم زبان بھی بدل رہے ہیں، لباس بھی بدل رہے ہیں، اور ثقافت کو بھی بدل رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا وزیر اعظم دنیا میں کہیں جائے وہ اپنے قومی لباس میں ہے۔ جب اندرا گاندھی بھارت کی وزیر اعظم تھی، وہ اپنے قومی لباس جو کہ ساڑی تھا اس میں ملبوس جاتی تھی۔ سشما سوراج جو ہیں وہ جہاں جاتی ہے ہندی میں بات کرتی ہیں، اپنے قومی لباس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح عرب ممالک کے اندر جو بھی ہے وہ اپنے قومی لباس میں ہوتا ہے، انہیں اس پہ کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دراصل زبان، لباس، ثقافت یہ ہمارے فخر کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری شناخت ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنی آپ پہ فخر نہیں کر رہے پھر ہم دوسری ثقافت اپناتے ہیں، اور جب ہم زبان چھوڑتے ہیں تو اس کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے روایات سے، ہم اپنی تاریخ سے، ہم اپنے رسوم و رواج سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، ان سے ناشنا ہو جاتے ہیں، اور ان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو کمتری کا احساس ہے یہ اب ہمارے قومی مزاج بن چکا ہے۔
میں سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارے سرکاری وفود کو دوسری دنیا کے ملکوں میں جا کر کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرا لباس پہنے، کیوں وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، کیوں وہ انگریزی بولتے ہیں. اردو گونگے پن کا نام تو نہیں ہے، اردو ایک مکمل زبان ہے. ہاشمی صاحب آپ بہت بڑی بات کریں، یہاں تو ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ فر انگریزی بولتے ہیں، اور وہ سب سے اچھا لیڈر ہے جو بغیر دیکھے ہوئے انگریزی بول لیتا ہے. نہیں، میں کہوں گا یہ ان کا خیال ہے کہ فر انگریزی. اور ہمارے ہاں ہماری قوم کے جو فالوورز ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں سیاسی قائدین کو، ان کے ہاں بھی یہی معیار ہے کہ ہمارا لیڈر بہت اچھی انگریزی بول لیتا ہے. نہیں، یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے کوئی گئے لندن میں تو وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بچہ انگریزی بولتا ہے. تو یہ بچہ انگریزی بولنا کوئی فرق کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کے جو چھوٹے طبقے وہ بھی انگریزی ہی بولتے ہیں، تو اس سے کوئی بڑائی کی بات نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنی زبان بولنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ترقی کی طرف راستہ کھلتا نہیں ہے. اس کے سوا علم کی طرف کوئی راستہ کھلتا نہیں ہے. ہم علم حاصل کر سکتے ہیں تو اپنی زبان میں. علم کا حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اور اس کے لیے ہمیں علم کے لیے جب اپنی زبان استعمال کریں گے تو ہماری سوچ، ہمارا تصور، ہمارا خیال، ہماری ہر چیز واضح ہوگی. ہم کائنات کی پہنائیوں تک غور کریں گے. ابھی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ گونگے پن کا شکار ہیں. میں چونکہ استاد ہوں، میں دیکھتا ہوں بچوں کی کتنی اغلاط ہوتی ہیں، ان تک فہم ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو انگریزی ہم نے مسلط کی ہوئی ہے. اچھا ہاشمی صاحب، فہم و ادراک کی ہم بات کرتے ہیں، جسے ہم کانسیپچول ایجوکیشن کہتے ہیں، یا جسے ہم علم کہتے ہیں، یا جسے ہم ادراک کہتے ہیں، یا وجدان کہتے ہیں. اس تک کیسے پہنچے؟ بچے تو سپیلنگ میں الجھے رہ جاتے ہیں اور گرامر میں الجھے رہ جاتے ہیں. وہ تو زبان سیکھتے ہیں، اور ماہرین آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بچے کو ایک سے زیادہ زبانیں نہیں سکھانی چاہیے. یہ دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. او لیول برطانیہ میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. وہاں کا بچہ اپنی زبان میں علم حاصل کرتا ہے، ہمارا بچہ غیر ملکی زبان میں علم حاصل کرتا ہے. تو جو فہم، جو ادراک ایک انگریز بچے کا ہوگا وہ پاکستانی بچے کا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا، بالکل. ہمارے بچے کی اپروچ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ او لیول کروں اور کہیں باہر چلا جاؤں. ان کے بچے کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ علم حاصل کروں، اپنے ملک کی خدمت کروں. تو یہ جو اپروچ کا فرق پڑتا ہے، یہ پھر ہمارے قومی رویوں میں ظاہر ہوتا ہے، ہماری ترقی میں ظاہر ہوتا ہے. ہم دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہیں نہیں ہے. ہمارا کوئی ایجاد نہیں ہے، ہمارے کسی سائنسدان کا نام دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں نہیں ہے. ہمارا ایک آدھ بچہ دنیا میں کوئی پوزیشن لیتا ہے، ہم شور مچا دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہر بچے کو دنیا میں ممتاز ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارے اوپر کمتری کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اور خیال رکھیں کہ چھوٹا سمجھ کے کبھی آدمی بڑا نہیں ہو سکتا. ہم اپنی قوم کو چھوٹا سمجھیں گے، ہم کبھی بڑا نہیں ہو سکیں گے. ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، ہم دنیا میں ترقی کے زینے پہ قدم ہی نہیں رکھ سکیں گے. ہمارے یونیورسٹیوں کے جو فارغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے کورس کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اب چونکہ ڈالر اور روپے کا فرق ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت خوشحال ہیں، حالانکہ وہاں جس میزریبل لائف میں وہ ہوتے ہیں وہ شاید ہم دیکھ پائیں تو ہم شرم سے مر جائیں کہ یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. پاکستان کو ہم نے بطور ملک کو شناخت سے محروم کر دیا، ہم نے اس ملک کو اس کی زبان سے محروم کر دیا. نتیجہ یہ کہ پاکستانی قوم دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. دیکھیں، پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 25 کروڑ آبادی ہے. اس سے بڑے صرف 4 ملک ہیں، لیکن دنیا میں کیا کسی ترقی کے اشاریے میں ہم کہیں ہیں؟ کہیں نہیں ہے. نہ ہماری معیشت مضبوط ہے، نہ ہماری کرنسی مضبوط ہے، نہ ہم سائنس میں کہیں ہیں، نہ ٹیکنالوجی میں کہیں ہیں. اور ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ افتخار یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں، ڈگری حاصل کریں اور ملک سے چلے جائیں. تو جب روزینہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انگریزی زبان کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہوتا ہے میں بار بار ان کا رخ کرتا ہوں، کیونکہ یہ شاعرہ بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ یونیورسٹی کے طلباء کو اس وقت انگریزی پڑھا رہی ہیں. اچھا، ہم سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں یا ایسے لوگ جو بالکل پڑھے نہیں ہوئے، کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن وہ چیزیں بیچنے کے لیے بہت ہی زبردست انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، امریکن یا برٹش ایکسنٹ کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، مقامی لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یونیورسٹی یا کالجز کے اندر آپ کو انگریزی زبان بولنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے.
تو اگر ہم انگریزی جو مضمون لازمی کے طور پہ لگایا ہوا ہے کالجز کے اندر اس کو ہٹا کر ہم اگر اس کی بطور زبان اس میں 3 مہینے کا ایک کورس شامل کر لیں جیسے ٹافل ہوتا ہے یا آرٹس ہوتا ہے اور 3 مہینے کے بعد وہ بولنے لگ جاتے ہیں, کسی کو بھی لگا دے, تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا وہ آئیڈیا آپ نے دیا, تجویز پیش کی کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی زبان بولنے کے لیے اس کا پڑھنا واقعی ضروری نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے ابھی بات کی یا آپ نے بھی کی کہ بچے گرامر میں ہی پھنسے رہتے ہیں. یہ گرامر والا طریقہ لاطینی طریقہ ہے, یہ انگریزی زبان سے بھی پہلے کا طریقہ ہے کہ بچے کو پہلے گرامر سکھائی جائے, اور جس بچے کو پہلے گرامر سکھائی جائے اس کی سپیکنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. سپیکنگ کے لیے اس کو اورل پریکٹس کروانی ضروری ہے, بولنے کا ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن وہ بولتے بہت اچھا ہیں, وہی بات ہے. اور واقعی یہ زیادہ اچھا ہے کہ انگریزی کو لازمی مضمون کے طور پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. انگریزی اگر سکھانی ہے وہ تو ویسے ہی آ جانی ہے, شارٹ کورسز کروا لیے جائیں. لازمی مضمون کے طور پر تو اپنی زبان سکھائی جائے تاکہ ہماری تہذیب بھی برقرار رہے, ہماری زبان بھی برقرار رہے. جنہوں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوتا ہے یا اس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوتا ہے, کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایکسنٹ کے اندر وہ اس زبان کو بول سکیں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. چلیں یہ بس یہی جواب چاہیے تھا. جی پلیز. کہ میں چونکہ اساتذہ کو بھرتی کرنے سے متعلق بھی کام کیا ہے, جی تو ایم اے انگریزی بچے بچی آتے ہیں, نہ وہ 2 جملے درست لکھ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انگریزی میں ہی کیوں پھنس گئے ہیں. ہم روسی کیوں نہ سیکھیں, فرانسیسی کیوں نہ سیکھیں, جرمن کیوں نہ سیکھیں, عربی ہمارا مذہبی ورثہ ہے اسے کیوں نہ سیکھیں, فارسی ہماری زبان رہی ہے. ہم دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں اور آزاد ذہن کے ساتھ, آزاد سوچ کے ساتھ سیکھیں, تاکہ ہم دنیا بھر سے رابطہ کر سکیں, ان کا علم اپنے پاس لائیں, ان کا ادب اپنے پاس لائیں, اور ہمارا علم اور ادب وہاں تک پہنچے. بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے ہاشمی صاحب, ہم ساری دنیا کی زبانیں سیکھیں. کسی زبان سے, کسی خطے کی زبان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, بلکہ ہم وہاں کی زبان سیکھیں گے تو رابطے کا ایک ذریعہ ہے, سماجی رابطے کا ذریعہ بنیں گے. ہم وہاں کی تہذیب و ثقافت سے آشنا ہوں گے, وہاں میل جول بڑھے گا اور ترقی ہوگی اس کے نتیجے کے اندر. لیکن ہم اپنی قومی زبان سے, اپنی ماں بولی سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جیسے آپ قومی زبان تحریک کے اس وقت نائب صدر ہیں اور نفاذ اردو کے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے پہلے, تو ہماری جو ریجنل لینگویجز ہیں, جو علاقائی زبانیں ہیں, جیسے اشفاق صاحب نے کہا کہ میں ان کو علاقائی نہیں کہتا, وہ بھی بین الاقوامی اور قومی زبانیں ہیں, تو ان علاقائی زبانوں کی تحریکیں اردو کے ساتھ بہت زیادہ ٹکرا رہی ہیں اور بار بار اردو زبان پہ الزام دھر رہی ہیں کہ اردو بولنے والوں نے ہماری قومی زبان کو پنپنے نہیں دیا. یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ پچھلے جب سے میں, اور خاص طور پر پنجابی کی تمام جتنی بھی لہریں ہیں یا پنجابی کی تحریکیں ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اردو والے آ کے ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے, پنجاب کی پنجابی انہوں نے چھین لی اور اس کی زبان چھین لی. اور اس میں ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام صوبوں کے اندر ان کی مقامی زبان کے اندر, ان کی ماں بولی کے اندر پرائمری تک تعلیم ہے, وہاں کتابیں اور قاعدے ہیں سندھی, پشتو, بلوچی کے اندر, لیکن پنجاب کے اندر پنجابی میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیا واقعی اردو بولنے والے اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں, دیکھنا پڑے گا کہ ایسی بات کرنے والے جو ہیں وہ اپنے فنڈز کہاں سے لے رہے ہیں. کیونکہ پاکستانی ہوتے ہوئے تو مجھے پاکستان کی کسی زبان سے کوئی چڑ نہیں ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ہر زبان کو فروغ ملے. دیکھیں, میں اپنے گھر میں اپنی ماں بولی پنجابی بولتا ہوں, بڑے فخر سے بولتا ہوں, اپنے بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے. اور ماں زبان کو زندہ رکھتی ہیں مائیں. مائیں اگر زبان چھوڑتی ہیں, کیونکہ زبان ہوتی ہی ماں بولی ہے, تو وہ پھر زبان ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ اردو کا کوئی تصادم کسی زبان سے نہیں ہے. جو اصل اجارہ داری یہاں پہ ہے وہ تو انگریزی کی ہے. ان سب کو اگر انگریزی سے چڑ ہو, اس کے خلاف بات کریں, اس کو اکھاڑنے کی بات کریں, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور پھر ایک چیز جو یہ بھول جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے اس پہ عمل درآمد کا مطالبہ ہونا چاہیے, اور بڑا کھل کے ہونا چاہیے. 251 شق کی بات کی پروفیسر صاحب نے, اس کی ذیلی شق 3 جو ہے وہ صوبائی زبانوں کے بارے میں ہے, اور اس میں پوری طرح کہا گیا ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے, ان کو فروغ دیا جائے, ان کی تعلیم دی جائے. تو اگر وہ صرف 1973 کے آئین کی شق 251 پہ عمل کی بات کریں تو ان کے سارے مطالبے پورے ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ پاکستان کی کون سی زبان ہوگی, یہ بڑی اہم بات ہے. کیا پنجابی ہوگی, کیا سندھی ہوگی, کیا بلوچی ہوگی؟ جو ہی ہم کسی
صوبائی زبان کو پاکستان کی زبان بنانے کی بات کریں گے، یہاں ایک نفرت کی لہر پیدا ہوگی اور وہ ہر ایک کو تہس نہس کر دے گی. پھر اردو پہ ہم کیوں متفق ہوں؟ کیونکہ اردو پورے پاکستان میں یکساں طور پر بولی جاتی ہے، یکساں طور پر سمجھی جاتی ہے. دور دراز علاقوں میں حتیٰ کہ میں نے کوئلے کی کانوں میں جا کے کان کنوں سے بات کی، انہوں نے جواب دیا. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہ اردو کو سمجھ رہے تھے. یہ ہمارے ماحول کی زبان ہے، یہ اخبارات کی زبان ہے. یہ تو عام طریقہ ہے. آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، آپ چترال میں چلے جائیں، آپ کراچی میں چلے جائیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، یا پھر آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں، جب دو مختلف علاقوں کے لوگ ملتے ہیں تو آپس میں اردو میں گفتگو کرتے ہیں. اردو سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اردو بولیں گے تو دوسرا سمجھ جائے گا. بالکل اردو بولیں گے تو سمجھے گا، ورنہ نہیں سمجھے گا. میں خیبر پختونخوا میں جا کے کیسے اپنا معافی ضمیر بیان کروں گا؟ کوئی سندھ سے آئے گا پنجاب میں تو کیا کرے گا؟ کوئی بلوچستان کا کسی دوسرے صوبے میں. رابطے کی زبان اردو ہے اور یہ ہر ایک سمجھتا ہے، اور یہ زبان وہ زبان ہے جو پورے بڑے صغیر کی زبان ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی جی، کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اردو کے نفاذ کی بات کرتے ہیں وہ انگریزی کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انگلش نہ سیکھے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے کوئی انگلش نہ سیکھے. انگلش جو ہے پوری دنیا کی زبان ہے، ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسری زبانیں سیکھی جائیں. ہم انگریزی کے تسلط کے خلاف ہیں کہ جو ہم پر یہ اس طرح زبردستی انگریزی کو تسلط ہمارے پر قائم کیا گیا ہے، اس چیز کو ہٹایا جائے. اس چیز سے ہماری آہستہ آہستہ شناخت مٹتی جا رہی ہے. کوئی بھی زبان پہلے اس طرح ختم ہوتی تھی کہ اس کے بولنے والے سارے ختم ہو جاتے تھے، مطلب ان کی اموات ہو جاتی تھی. اب جو ہے نا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب سب کا مرنا ضروری نہیں ہے بولنے والوں کا. اب لینگویج شفٹ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اس کو صدیاں لگتی ہیں، کئی سال لگتے ہیں. تو ہماری لینگویج بھی اب شفٹنگ کی طرف جا رہی ہے. اچھا، آپ نے تضاد کی بات کی روزینہ صاحبہ، تو اکثر مجھ سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، چونکہ کئی ایسے دوست ہیں جو پنجابی تحریکوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں بولی میں بنیادی تعلیم کا حق جو ان کا بالکل جائز حق ہے وہ کہتے ہیں، اور کہیں کہیں پہ یہ بات جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ وہ تضاد ہے کہ پنجابی کے لوگ جو ہیں، جو پنجابی کا حق مانگتے ہیں کہ بچوں کو ان کو بولنے کا حق دیا جائے، اسکولوں میں پنجابی میں پڑھنے کا حق دیا جائے، اور جو پنجاب کے دفاتر ہیں وہاں پہ یہ زبان بولی جائے، تو وہ کہیں کہیں کہتے ہیں کہ جی اردو والوں نے کر دیا. جیسے آپ کہتی ہیں کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اردو کی بات کرتے ہیں وہ انگریزی کے مخالف ہیں. تو مجھ سے بھی اکثر یہ سوال ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اردو میری محبوبہ ہے اور پنجابی میری ماں ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. یہ دونوں، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو اسی طرح سے خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ ان زبانوں کو رکھیں. قومی زبان کا دھارا ایک الگ ہے اور مقامی زبان کا اور ماں بولی کا ایک الگ دھارا ہوتا ہے. تو ابھی ہاشمی صاحب، کیا صورتیں ہیں جن سے ہم قومی زبان کو اپنا سکتے ہیں تعلیمی اداروں اور دفتری زبان کے طور پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پہ بات بالکل واضح ہے. پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ بولی سمجھی جانے والی زبان اردو ہے. حضرت قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان اردو ہوگی. آئین میں درج ہے کہ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو ہوگی، اور آئین کے اجراء سے 15 سال کے اندر اسے نافذ کر دیا جائے گا. عدالت عظمیٰ کا 8 ستمبر 2015 کا فیصلہ بالکل واضح ہے کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنایا جائے، اور یہ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ فوری طور پر. پھر 2017 اور پچھلے سال 2023 فروری میں عدالت عالیہ لاہور نے توہین عدالت کے ایک فیصلے میں کہا کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنایا جائے. انہوں نے بھی فوری طور پہ لفظ استعمال کیے. اب یہ ساری چیزیں واضح ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ بات کہاں ختم ہوگی؟ جس دن یہ احساس ہوگا کہ ہم اردو کو نافذ نہ کر کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آئین کو پامال کر رہے ہیں، اور آئین کی پامالی کے بارے میں ایک شک بھی موجود ہے. جس دن کسی کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ شک مجھ پہ لاگو ہو جائے گی، اس دن اس کو ہوش آ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور ایسی باتیں ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی، کیونکہ اگر سیدھی طرح سے قانونی طریقے سے چلیں گے، پاکستان کے عوام کے مزاج کو سمجھ کے چلیں گے، پھر اردو نافذ ہوگی. اگر پاکستان کے مزاج کے خلاف چلیں گے، ان کی سوچ کے خلاف چلیں گے، اور ایک ایسی سمت جائیں گے جہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کا رد عمل آئے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اردو کو فوری طور پہ نافذ کیا جائے. یہ جو انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا پہلی سے
ہر کلاس کے اندر اسے فوری طور پہ ختم کیا جائے. یہ فطرت کے ساتھ جنگ ہے, یہ قوم کے ساتھ جنگ ہے. محکمہ تعلیم کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے جہاں پہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی تجربہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی نہیں دیکھ کر ایک اور تجربہ شروع کر دیا جاتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد سلیم ہاشمی صاحب ابھی بات کر رہے تھے. آپ نائب صدر ہیں قومی زبان تحریک کے, استاد ہیں اور سائنسی کتابوں کے اردو میں تراجم کر چکے ہیں. لغت مرتب کیے انہوں نے بچوں کے لیے آسان اردو زبان کی, وہ تمام تر ٹرمینالوجی جو سائنسی زبان میں استعمال ہوتی ہے سائنسی کتابوں میں, اس کو آسان کر کے انہوں نے ایک لغت مرتب کی ہے. ان کے ساتھ روزینہ فیصل صاحبہ ماہر تعلیم ہیں, مصنفہ, شاعرہ اور معلمہ ہیں انگریزی ادب کی. کسی زبان کے زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک سادہ سی مثال ہے کہ وہ زبان اس قوم کے بچے بولے. اگر اس قوم کے بچے وہ زبان بولنا چھوڑ دیں گے تو اس زبان کو مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے دوسروں کی زبانیں نہیں اپنائی تھیں. سیمول پی ہیٹنگٹن نے اپنی کتاب کلیشز آف سیولائزیشن میں یہ لکھا تھا کہ ایک دوسرے پر یلغار اب تہذیبیں کریں گی, ایک دوسرے کی تہذیبوں کو لوگ اپنانا شروع کر دیں گے اور ان میں زبان سر فہرست ہوگی کہ دوسروں کی زبان اپنانا لوگ شروع کر دیں گے. علامہ اقبال محترم نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی تو ہم بھی جاپان کی طرح, ہم بھی چائنا کی طرح سر فہرست قوموں میں اپنا نظام مرتب کر چکے ہوں گے اور اپنی زبان پر فخر کر رہے ہوں گے. مسکرائیے, دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہے. دوبارہ آئندہ اسی جگہ پہ پروگرام میں ملیں گے جس کا نام ہے بات کیا ہے. تب تک کے لیے میرا, آپ کا, اردو زبان کا اور پاکستان کا اللہ نگہبان.